نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زینا آراستہ کیا ہم نے الاسماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ وجعلناها اور ہم نے کر دیا اس کو رجوماً مار بھگانے کا ذریعہ للشیطان شیطانوں کے لیے واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور بے شک آراستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں سے وجعلناها اور بنا دیا ہم نے اس کو یا کر دیا ہم نے اس کو رجوما للشیاطین شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب السعیر دہکتی ہوئی آگ کا عذاب یا بھڑکتا ہوا عذاب۔ ہم نے آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے جو کہ لیئرز کی صورت میں ہے، اور اس میں سے ایک آسمان دنیا ہے جس کی وسعتوں تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا، یعنی اس دنیا کے آسمان کا آخری ایج آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سیاروں، ستاروں، کہکشاؤں اور چاند سورج سے سجایا، اور یہی دراصل یہاں پہ بے مصابیح کا جو لفظ آیا ہے، تو جو چراغوں کا لفظ آیا ہے وہ اسی سے آیا ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج جو کہ سب سے بڑا چراغ ہے، اس سے ہی تمام سیلسٹیل جو بھی باڈیز ہیں آسمان کے اندر، وہ تمام کی تمام اسی سے روشنی لیتی ہیں اور اسی روشنی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور وہ بالکل جیسے رات میں کسی چراغ کی طرح یہ جلتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو آوارہ پھرتے ہوئے کامٹس اور اسٹرائڈس وغیرہ ہیں، اور جو بھی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باڈیز بنائی ہیں اسپیس کے اندر، وہ تمام کی تمام چمکتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، تاکہ انسان اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرے کہ جس سیارے پر اللہ نے انسان کو بسایا، وہ سیارہ تمام سیاروں میں ہر پہلو سے انسان کے رہنے اور بسنے کے لیے قابل تھا، کیونکہ اس کے علاوہ یعنی اس سیارے کے علاوہ کوئی بھی سیارہ ایسا آج تک ایکسپلور نہیں ہو سکا کہ جو تمام کی تمام نیچرل ریسورسز بھی رکھتا ہو جیسے کہ ہماری دنیا رکھتی ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ جو آسمان سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بابرکت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آرائش کا زینا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اس کو زینت دے دی، کیونکہ انسان جو ہے وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو خوبصورت چراغوں کے ساتھ انسان کے لیے سجا دیا۔ لیکن دوسری ہی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی اس آیت میں کہ یہ جو مصابی ہیں، جو چراغ ہیں آسمان دنیا کے اندر، جو شہابیے ہیں، یہ شیطانوں کے لیے مار بھگانے کا ذریعہ یا ان کی ہلاکت کا سامان ہے۔ اب جنوں کے لیے یہ کیوں مار بھگانے کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور آیا تو پھر وہ ریسٹرکٹڈ ایریا جو ہے وہ بالکل کلوز کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور اس کو بند کرنے کے لیے باہر شہابیوں کی ایک فورس لگا دی گئی کہ وہ جب بھی شیطان اس کو چکنے کے لیے آئیں کسی وحی کو یا کسی حکم کو، تو پھر وہ ان کے پیچھے شہابیے لگ جائیں، اور پھر شہابیوں کے ذریعے سے یا ان چراغوں کے ذریعے سے ان کو مارا جائے اور ان کو مار بھگایا جائے، تاکہ وہ ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ لے سکیں، یعنی ان جو بھی وحی کی جاتی تھی یا جو بھی احکامات دیے جاتے تھے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ سنیں، کیونکہ یہ شیطان وہاں پہ بیٹھ کر کے جب سنتے تھے
وہی کو یا احکامات کو، ان میں سے کچھ چند باتیں جو ان کے کان میں پڑتی تھی اسی میں ہی وہ مکس اپ کر کے اور پھر کاہنوں کو آ کر کے ان کے کان میں بتاتے تھے. اور جب انسان کاہنوں کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ ایک آدھ سچ اس میں باتوں میں ملا کر کے اور ساری باتیں اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے، جیسا ہوتا ہے نا کہ نقطے پہ لائن بنانا، تو ان کو جب نقطہ مل جاتا تھا تو اسی کے اوپر ہی کیف شناسی کر کے اور اس کے اوپر باتیں بنا کے وہ انسانوں کو بتا دیا کرتے تھے. تو اس لیے دوسری طرف یہ کہا گیا کہ یہ جنوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، کہ جن جو چیزیں سننے کے لیے آتے تھے تو وہ سن نہیں پاتے تھے، اور پھر جگہ جگہ پہ جو فورسز لگی ہوئی تھیں ان کے لیے، جنوں کے لیے، تو وہ ان کو مار بھگایا کرتی تھیں، اور وہ انگاری کی طرح لگتا ہے ان کو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطانوں سے پناہ میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر خوبصورت دنیا انسان کے لیے سجائی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت پلانٹ انسان کو دیا ہے کہ جہاں پہ اس کے رہنے بسنے کے لیے تمام چیزیں بہت وافر مقدار میں اور ایک مناسب مقدار میں موجود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.